عزیز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شکل میں ہمیں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر اس نعمت عظمیٰ کی ہم قدر کر لیں، اگر اللہ کے احکامات کی پابندی ہماری زندگی میں آ جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہماری دنیا کو بھی ایسا ہی بنا دیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور اللہ آخرت کی کامیابی سے بھی ہمکنار فرما دیں گے۔ آج کے زمانے میں ہم کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی صفت سے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موقع سے پریشان رہتے ہیں، اور اس زمانے میں خاص طور سے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کی بندش کی شکایتیں کرتے ہیں، رزق کی تنگی کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ مسائل ہیں، ہمارے سامنے یہ مسائل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کچھ تو حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے کاروبار کی تنگیوں میں ہمارے اپنے کارنامے بھی شامل ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حالات ایسے ہی ہیں، لیکن حالات کے باوجود کچھ ہماری اپنی کمی کوتاہیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر پریشانی بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جب وہ کسی سے سودا کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس لین دین کے معاملے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں بڑی ہلاکت ہے، بڑی تباہی۔ ہلاکت اور تباہی کا ایک مقصد اور ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کے روزگار اور کاروبار سے اڑ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کسی بندے کے روزگار سے اڑ جائے، آپ انصاف کے ساتھ جواب دیں گے کیا اس کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا کمایا ہوا پیسہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جس طرح ہر ایک ایمان والے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح ہر ایک مسلمان کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جس طرح ہر ایک مسلمان کے لیے رمضان کے روزے رکھنا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح پوری امت مسلمہ کے لیے یہ چیز بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ حلال کمائے اور حلال کھائے۔ اور حلال کمانا، حلال کھانا، یہ بھی اللہ کے فرائض میں شامل ہے، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔ حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بندہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا، وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے والا، وقت پر حج کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، اسی فہرست میں وہ بندہ بھی شامل ہے کہ جو حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور حلال طریقے سے مال خود بھی کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے کاروبار کی تنگی کے بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اور ہم بہت سارے حالات سے گھرے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو پہلے حالات تھے وہ اب ایسے نہیں ہیں، پہلے جو کاروبار میں مزہ تھا اور پہلے جو کاروبار میں پیسہ تھا وہ نظر نہیں آتا، اب خالی محنت رہ گئی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بھی ایسے ہی ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ حالات بھی ایسے ہی ہیں اور میں مانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہمارے اندر شامل ہے کہ ہم نے اپنے کاروبار میں از خود جھوٹ شامل کر لیا، ہم نے اپنے کاروبار میں دھوکہ دھڑی کو شامل کر لیا، ہم نے اپنے کاروبار میں دوسروں کے حق ضائع کرنے کو اور دوسروں کے حق مارنے کو شامل کر لیا ہے۔
جہاں ہمارے پیچھے جانے کی، رزق کی تنگی کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے گزشتہ قوموں میں سے ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے اندر یہ عیب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے، اللہ نے جس قوم پر ان کو نبی بنا کر بھیجا، قوم بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا تھی، خاص طور سے ناپ تول میں کمی کرنا ان کی عادت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کے پیغمبر بنے ہیں، قوم کو سمجھایا، بتلایا، لوگوں کیا تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ صرف مال جمع کر لو؟ جھوٹ بول کے، سچ بول کے، دھوکہ دے کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کو ستا کے، کسی غریب کو پریشان کر کے، کسی کو رلا کر کے مال اکٹھا کر لو گے؟ اولئک انہم مبعوثون، کیا تم یوں سمجھتے ہو کہ مال تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو جس طرح کمانا چاہو کما لو؟ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں ایسا نہ کرو، اللہ کے حکموں کی پابندی اصل چیز ہے، اپنے اندر اللہ کی اطاعت لاؤ۔ اگر وقتی طور سے اللہ کا امتحان ہو بھی گیا، اگر وقتی اعتبار سے اللہ کی آزمائش ہو بھی گئی، اگر حالات کے اعتبار سے تم چند دنوں کے لیے اللہ کی آزمائش اور امتحان کا شکار ہو بھی گئے، مال تمہارے پاس کم ہو گیا، تو دنیا میں تو کم ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں تمہاری نیکیاں کم نہیں ہوں گی۔ آخرت میں اللہ بلند درجات تم کو عطا فرمائیں گے، لیکن قوم نہیں سمجھتی۔ جس کو ہریالی اور خوشحالی نظر آتی ہے نا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو نہیں، سال دو سال کے بعد اس کو چھوڑ دیں، سال دو سال کے بعد توبہ کر لیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، چونکہ ابھی یہ کام بھی کرنا ہے، بس اس کام کے بعد ایسا کر لیں گے اور پھر ایسا کر لیں گے۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، اس مہلت کے پورا ہونے سے پہلے میں اللہ سے توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، اس کو چھوڑ دوں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب اللہ پکڑ کرتے ہیں، جب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار آدمی ہسپتال میں داخل ہو اور وہ اسپتال میں اس کا علاج معالجہ چل رہا ہو، اور ڈاکٹر اس کے بارے میں کہہ دیں کہ ان کی صحت یابی بہت مشکل چیز ہے۔ اب اس آدمی سے پوچھو کہ صحت کی کیا قدر ہوتی ہے، وہ تمہیں بتلائے گا۔ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہو، اپنی زبان سے بول رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، اس آدمی سے پوچھو کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کے پاس صحت تھی، اس کو سمجھایا جا رہا تھا، بتلایا جا رہا تھا، نہیں سمجھ میں آیا۔ تو بات چل رہی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ایسا نہ کرو، یہ بہت بری چیز ہے، اللہ کی پکڑ تم پر آ جائے گی اور اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، ایسا نہ کرو۔ لیکن قوم سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بھی ہر کسی بندے کو مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ یہ بے نمازی ہے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، آج نہ صحیح کل پڑھ لے گا۔ لیکن اگر کوئی ساری زندگی اسی حالت میں گزار دے، کوئی اللہ سے بالکل نہ ڈرے اور اللہ کے مقابلے پر اتر آئے، اللہ کو کمزور سمجھ لے کہ اللہ میرا کیا کر سکتے ہیں، میں تو 40 سالوں سے نماز نہیں پڑھتا، لیکن الحمدللہ میرا ستارہ چمک رہا ہے، میں نے یہ بھی کمایا، وہ بھی کمایا، یہ پلاٹ بھی خریدا، وہ جائیداد بھی خریدی اور یہ سب کچھ کر دیا، اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو شروع سے مالدار۔ اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی تھی، لیکن مہلت کی قدر نہیں کی، وقت کو غنیمت نہیں سمجھا، حالات سے، موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اسی میں لگا رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب سمجھاتے تھک گئے اور قوم کی بات سمجھ میں نہ آئی، تو پھر اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا، قرآن کریم کی آیات میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ 3 دن ایسی سخت گرمی میں، ایسے حبس اور تپش میں پریشان رہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین بھی آگ اگل رہی ہو، اس طرح کی گرمی، شدید گرمی، حبس اور تپش کا ماحول۔ 3 دن ہو گئے اسی گرمی میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بچوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو سمجھاتے تھک گئے، بتلا رہے تھے لوگوں اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب اگر آئے گا تو پھر توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا، چھوڑ دو۔
مال کس کے لیے اکٹھا کر رہے ہو؟ چھوڑ کر کے چلے جاؤ. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ناپ تول میں کیوں کمی کر رہے ہو؟ بہرحال 3 دن اس حالت میں گزر گئے. جب گرمی برداشت کے قابل نہ رہی، برداشت سے باہر ہو گئی، اور 3 دن مستقل اسی تپش کے عالم میں گزر گئے. قرآن کریم میں ہے اللہ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اور اس بادل کے ٹکڑے سے ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار نکل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی تھی. جیسے وہ بادل نظر آیا، بستی کی طرف آ رہا ہے، لوگ دوڑ کر کے بھاگ کر کے جا رہے ہیں اور اس بادل کے نیچے جمع ہو رہے ہیں. حال یہ ہوا کہ اس نے اس کو بلایا، اس نے اس کو بلایا، وہ بھی گرمی میں پریشان ہے، اس کو بھی بلا لو، اس تک بھی خبر پہنچا دو، اس کو بھی بتلا دو. پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی. وہ جو بادل بظاہر ٹھنڈی پھوارے پھینک رہا تھا، اللہ کے حکم سے اس نے آگ کا وہ شعلہ بن گیا، اور اس بادل کے اندر سے ایسی آگ نکلی کہ پوری قوم کو جھلسا دی. پوری قوم جل کر کے تباہ برباد ہو گئی. اولئک انہم مبعوثون. کس کے لیے ڈنڈی ماری؟ کس کے لیے ناتول میں کمی کی؟ کس کے لیے جھوٹ بولا؟ اپنے تو اپنے اولاد کے بھی مال کام نہ آیا، سب تباہ ہو گئے، اور مال کے وارث کوئی اور بن گئے. میں نے بات اس لیے عرض کی کہ آج کے زمانے میں حالات کے اعتبار سے بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ جی کاروبار بالکل نہیں ہے، کاروبار بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور رزق پر اور کاروبار پر، کام پر اس طرح کے حالات ہیں جہاں اپنے کام کو ہر ایک طریقے سے صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کاغذی اعتبار سے بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، مال لین دین کے اعتبار سے بھی اپنے کاروبار میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے. کسی کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا. جو ہمارے یہاں ورکر کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی سیلری، ان کی مزدوری وقت پر نہ دی جا رہی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو ستایا جا رہا ہو، کوئی ہم سے پریشان ہو، کام وہ 1000 روپے کا کرتا ہے، اس کو دیتے مزدوری 500 روپے. ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کی ہائے اور اسی کی بد دعا لگ رہی ہے. ساری چیزوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے صبح دکان کھولی اور شام تک کان پر فون لگایا اور جھوٹ کا پلندہ باندھ رکھا ہے. شام تک ہو جائے گا، 3 بجے تک ہو جائے گا، 4 بجے تک آپ کو پیسے مل جائیں گے، 2 بجے تک مال آنے والا ہے، اور خود جان پوچھ کر کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کا اثر کاروبار پر نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے. کاروبار پر تو ہوتا ہے، آپ کی ذات پر بھی ہوتا ہے، خود انسان کے نفس پر بھی ہوتا ہے. کوئی انسان نماز روزے سے دور ذرا 2-4 روز جا کر کے دیکھے، اور ہوتا ہے ایسا. ایک آدمی جڑا ہوا ہے اللہ کے گھر سے، اللہ کے دین سے، اور مستقل تعلیم سے، مشوروں سے جڑا ہوا ہے، مستقل محنت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی 2-4 دن کے لیے شیطان کے چنگل میں آیا، بس وہ پھر دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے. حال ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے محنت تو دور کی بات ہے، اس کی نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ گناہ کا اثر انسان کے کاروبار کے ساتھ ساتھ انسان کی ذات پر، اس کی طبیعت پر بھی پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد اگر تمہیں دوسری نماز کی توفیق ہو رہی ہے نا، تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو چکی ہے. عصر کی نماز کے بعد اگر تمہیں مغرب کی نماز کی فکر ہو رہی ہے، اور اس بات کی فراق میں ہو کب اذان ہو، کب مسجد جائیں، اب وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اگر کہیں جانا ہے تو نماز کے بعد جائیں، تو مطلب یہی ہے کہ تمہیں مغرب کی نماز کی فکر ہو رہی ہے، عصر تمہاری قبول ہو چکی ہے. اور اگر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے دل میں بددلی آ گئی، احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت بھی ہوگا، نماز بھی پڑھنی ہے، حال یہ ہے کہ اپنے کانوں سے اذان سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے نمازیوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی کانوں سے آواز سن رہے ہیں کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، جماعت کری ہے، اور اتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، اور ایسے ہی مسجد کے پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیکی قبول ہے. بزرگوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک چیز کا اثر انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے، اور ہماری تنگی میں، ہماری پریشانی میں، رزق پر جو حالات اور کاروبار پر جو حالات آتے ہیں، اس پر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک وجہ ذرا یہ بھی کبھی کبھی شامل کر لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ رزق کو بڑھانے کے لیے فلاں بابا جی کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے یہ کروا کے لائے،
اور وہاں سے وہ کروا کر کے لائے، اور فلاں حضرت نے کہہ دیا کہ اب تو تمہارا کام چل ہی جائے گا، اور ہندو مسلم کے بھی چھوڑ دیا کہ کون ہندو اور کون مسلمان ہے، نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے، اور لا کر کے کبھی دال چھڑک رہے ہیں اور کبھی پانی چھڑکا کر رہے ہیں اور کبھی یہ کر رہے ہیں اور کبھی وہ کر رہے ہیں، اس لیے کاروبار بڑھ جائے گا۔ ارے خدا کے بندو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق کا معاملہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ رزق کا یہ پیمانہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، کس کو کس وقت میں کتنا رزق دینا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ تمہارا آپس کا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو گے کر لو گے اپنی صلاحیت سے اور اپنی سمجھ سے، جو تم کرنا چاہو گے کر لو گے، نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حالات کا جائزہ آپ لیں گے، آپ کو امت مسلمہ کی حالت یہ نظر آئے گی، یقیناً آپ اگر خود بھی اپنا محاسبہ کریں تو اندازہ ہوگا، پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر ایمان و یقین کی کتنی کمزوری آ چکی ہے۔ ذرا سے حالات آئے اور اللہ کی طرف سے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ سے مانگتے ہیں، یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے اگر کسی صحابی کی چپل ٹوٹ گئی ہے نا، کسی صحابی کا جوتا بھی اگر نکل گیا تو اس جوتے کے تسمے کو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ آپ کرنے والے، اللہ آپ کر رہے ہیں۔ اور ہم بہت سارے نمازی بھی ہیں، ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی پابندی اور بظاہر شریعت و سنت کے مطابق بھی ہمارا جسم اور ہمارا لباس نظر آ رہا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ایسی دکانیں ہم نے آباد کر رکھے ہیں، ایسے باباؤں کے دربار ہم نے آباد کر رکھے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے قیمتی تحفے دے کر کبھی ان سے اولادیں مانگ رہے ہیں اور کبھی ان سے رزق کی فراخی مانگ رہے ہیں اور کبھی ان سے کچھ سوال کر رہے ہیں اور کبھی ان سے کچھ سوال کر رہے ہیں، اور تو اور دوسروں کو بھی بتلا رہے ہیں تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے، ہم وہاں گئے تھے ہمارا تو کام بن گیا، تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ شرکی عمل ہے، یہ شرکی عمل ہے۔ اس بات کے ذریعے سے تم اللہ کو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، فلاں حضرت کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سے تو اولاد مانگتے مانگتے تھک گئے تھے، 8 سال آپ سے دعا کی، نمازیں پڑھی، آپ سے مانگا، وہاں 1 سال ہوا ہے، جاتے جاتے اولاد ہو گئے۔ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کام آپ کے بس کی نہیں ہے، اب وہ کام یہ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں ہمارا کام، اور دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی وہاں چلے جاؤ، جبکہ ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم چاہے رات میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، جوانی کے ایام میں ہو، بزرگوں کے ایام میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جس حال میں بھی ہو، بس اللہ کی طرف متوجہ رہو، بس اللہ سے کہو، جو بھی حالات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ سے کہو۔ اور یہ نماز بھی تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اس نماز کو کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کو معلوم ہے طائف کے سفر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو بھی حالات ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو، اپنے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور اللہ سے بات چیت کر کے آتے ہیں، حالات بتلاتے ہیں، اور اللہ آپ کو کئی تحفے عطا فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اسی طرح ہر مومن کی معراج یہ نماز ہے، نماز میں آ کر اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو بتلانا ہے، اللہ میرے اوپر ایسے حالات ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ دنیا کی بھی بہتری ہمیں عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرمائیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں اور مجھ پر اس طرح کے حالات ہیں، مجھ پر بیماری کے، مجھ پر کاروبار کی تنگی کے اس طرح کے حالات ہیں، اللہ اس حالات کو آپ دور فرما دیجیے۔ نمازوں کو تو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 رکعت کا نمبر لگایا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اب ادھر ادھر بھاگے کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بس کسی طرح جھٹکے سے مالدار ہو جائے، ایسا کوئی ٹونک اور اس طرح کا کوئی ایسا کوئی ٹیبلیٹ آ جائے ہاتھ میں کہ بس مالدار ہو جائے، پیسہ آ جائے ہاتھ میں، اور کوئی فکر اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، وہ سب ہو جائے گا بعد میں۔ قرآن کریم میں اللہ اس کو فرما رہے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تم سمجھتے ہو تمہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ مال تمہارا ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اسی طرح تم اس گھر کے 5 منزلہ عمارت کے مالک بنے رہو گے، یہ گاڑیاں سدا تمہاری رہیں گی، یہ کاروبار، یہ کارخانہ، فیکٹری سدا تمہارے نام پر رجسٹرڈ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سب کو جانا پڑتا ہے،
بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں یوں سمجھا گیا کہ جب تک یہ لوگ ہیں دنیا میں ترقی ہے، خوشحالی ہے، اگر یہ لوگ چلے گئے تو نہ معلوم دنیا پر کس طرح کے حالات ہوں گے۔ وہ لوگ بھی چلے گئے، دنیا کا کچھ نہیں بگڑا۔ اس طرح کے لوگ، اتنے سمجھدار سائنٹسٹ لوگ جن کو لوگ یوں سمجھتے تھے کہ کتنا ذہین فتیل لوگ ہیں، اور آدمی ہے اگر اس کے چلے جانے کے بعد نہ معلوم کس طرح کے حالات آئے۔ میں نے شروع میں اسی کو عرض کیا تھا کہ اپنے ایمان اور یقین کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذرا سی باتوں پر اللہ سے ہٹا کر کے دوسروں کی طرف چلے جانا دراصل یہ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ ایمان جب آدمی کا مضبوط ہوتا ہے، جب یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، حالات بھی آتے ہیں تو انسان گھبراتا نہیں، پریشانی بھی آتی ہے تو انسان پھر اپنے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پریشانی ہمارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آئی ہے، یہ پریشانی ہمارے راتوں کو جاگنا، غیبتیں کرنا، چغلخوریاں کرنا اور اس کی غیبت سننا، اس کی غیبت سننا، اس کی وجہ سے تو نہیں آئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں میوزک گانے بجانے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے حالات ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اگر اس طرح کی کوئی کمزوری اپنے اندر نظر آئے تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، یتیموں کے مال سے مراد زکوٰۃ صدقہ کھا رہے ہیں، دیتے نہیں ہیں، وہ کس کا حق ہے؟ وہ یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے۔ مال میں سے ایک حصہ 40 حصے بنا کر کے ایک حصہ نکالنا ان کے نام کا، لیکن اگر ان کا بھی خود ہی کھا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور ان کو ابھی پتہ نہیں ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عنقریب جلدی پتہ چل جائے گا کہ آگ کے انگارے تھے یا کچھ اور تھا۔ یہ جو زکوٰۃ نہیں دی، اس کی بندش کی وجہ سے اللہ نے تمہارا کاروبار بند کر دیا۔ یہ جو زکوٰۃ ادا وقت پر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تم پر حالات پیدا کر دیے، اور تم پریشان ہو، ذرا سی چیزوں کو لے کر کے پریشان گھوم رہے ہو، تم سوچ رہے ہو اسی طرح کے پہلے کے حالات بن جائے۔ پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، پہلے تم دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے تھے، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، اور اللہ کی صفت ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کو خوب نوازتے ہیں۔ اس لیے میں نے جو باتیں عرض کی وہ اسی لیے کہ حالات اور پریشانی بہت ساری وجوہات سے آ سکتی ہیں۔ اس زمانے میں خاص طور سے المیہ ہیں، اکثر لوگ شکایت کر رہے ہیں کاروبار کی، بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ کر کے ایک یہ بھی سوچ سمجھیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اگر جھوٹ بولتے ہوں تو جھوٹ کو چھوڑ دیجیے، اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو دھوکہ سے پرہیز کیجیے، اگر ہمارے فیکٹری میں ملازم، ہمارے ہاں کام کرنے والے نوکر چاکر جو بھی ورکر ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا وقت پر ماہانہ نہ دیا جاتا ہو یا ان سے کام زیادہ لیا جاتا ہو، ان کی اجرت کم دی جاتی ہو، اگر یہ ہے تو اس کو بھی درست کیجیے۔ اگر کسی طرح کی کوئی مسئلہ کاروبار میں ہے تو اس کو ختم کیجیے اور اللہ سے مانگیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال طریقے سے مال کماؤ گے، حلال طریقے سے مال کھاؤ گے، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اس پر بھی اللہ ایسے ہی ثواب عطا فرمائیں گے جیسے نماز روزوں پر عطا فرماتے ہیں۔